السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، ہماری سیریز چل رہی ہیں، پارٹ چل رہے ہیں، جادو، جنات، حسد، نظر، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے 2 پارٹ پر ویڈیو ڈالی ہیں، جس میں جادو جنات کی علامات، پھر جادو جنات کی نیند کی حالت میں کیا علامات ہوتی ہیں جن کے ساتھ جادو کا یا جنات کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج جو ہم علامات آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے دم کے درمیان، یعنی دم کراتے ہوئے یا رقیہ سنتے ہوئے کون سی علامات پیدا ہوتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی شیطانی معاملہ موجود ہے، جادو کا یا جنات کا۔ دم کے درمیان جس کے ساتھ بھی یہ علامات پائی جائیں تو یہ بات جان لے کہ اس کے ساتھ جادو، جنات یا حسد یا نظر کا معاملہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے۔ ان تمام علامات میں کسی کے اندر تمام علامات پائی جائیں گی، کسی کے اندر 3، کسی میں 4، کسی میں 6، یا کسی میں تمام کی تمام علامات پائی جائیں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلی علامت رکھوں گا جو دم کے دوران علامات پیدا ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی علامات یہ ہے دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا، یعنی کوئی بھی آپ کو رقیہ کر رہا ہے، دم کر رہا ہے، اس کا چہرہ آپ کے سامنے بہت بدنما دکھے گا۔ آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے، بہت بدنما چہرہ دکھے گا، اور اس سے آپ خوف کھائیں گے، اس سے آپ خوف کھائیں گے۔ نمبر 2، دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہونا، یعنی آپ دم کروا رہے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جسم پہ چونٹیاں چل رہی ہیں، آپ بار بار ہاتھ ماریں گے کہ چونٹیاں کو ہٹایا جائے، لیکن وہ چونٹیاں نہیں ہوں گی بلکہ آپ کے جسم کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ دم کے درمیان دوسرے نمبر کی علامات ہم نے بیان کی کہ دم کے درمیان جسم میں چونٹیوں کا محسوس ہونا، ایسا محسوس ہوگا جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں۔ نمبر 3، شدت سے رونے یا کہکا لگانے کو دل کرنا۔ ہم نے دیکھا کئی جگہ پر مریض کو رقیہ کر رہے ہوتے ہیں، مریض ہنسنے لگ جاتا ہے۔ کئی جگہ ایسے ہیں کہ مریض یا مریضہ رونے لگ جاتی ہیں، پوچھا جائے کہ بھئی کیوں رو رہی ہو یا کیوں رو رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم رو نہیں رہے، بے ساختہ رونا آ رہا ہے۔ نمبر 4، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ آنا، یہ دم کے درمیان ہوگا۔ اور دم کے درمیان اٹھ کے بھاگ جانے کا دل کرنا۔ نمبر 4 نمبر علامات کیا ہے؟ بہت زیادہ بے چینی ہوگی دم کے درمیان قرآنی آیات سے، شدید غصہ آئے گا راقی کے اوپر یا دم کرنے والے پر، اور آپ کا دل کرے گا کہ میں اٹھ کے بھاگ جاؤں۔ نمبر 5، دم کے درمیان شدید قسم کی نیند کا آنا۔ جب بھی آپ دم کرانے بیٹھیں گے، نیند نہیں آ رہی آپ کو، ویسے آپ بھلے سو کے اٹھے ہیں، نیند آپ سے کوسوں دور ہے، لیکن جیسے ہی رقیہ سنیں گے
یا دم کرائیں گے اسی وقت آپ کو نیند آ جائے گی، سلا دیا جائے گا۔ دم کے درمیان شدید نیند کا آنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی جادو، جنات یا حسد یا نظر کا معاملہ موجود ہے۔ نمبر 6، جسم میں عموماً پیٹ، چہرے، ان چیزوں کا پھول جانا یا یوں محسوس کرنا کہ یہ بہت بڑا ہے، آپ کا چہرہ، آپ کا پیٹ بہت زیادہ پھول کر بڑا ہو گیا۔ نمبر 7، بازو میں، ٹانگ میں سختی سے اکڑاؤ آنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ 7 نمبر کی علامات دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ ٹانگ میں، بازو میں سختی سے اکڑاؤ کا آنا، کندھوں میں اور سر میں شدید قسم کا بوجھ محسوس کرنا دم کے درمیان۔ نمبر 8، معدے میں درد محسوس کرنا دم کے درمیان۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کھلایا ہوا جادو ہے، جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں پیٹ میں گھوم رہی ہو۔ 8 نمبر علامات، معدے میں درد محسوس ہوگا رقیے کے درمیان، اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے پیٹ میں کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ نمبر 9، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات ہونا، یعنی اکثر ہم نے دیکھا کہ رقیہ کرنے گئے ہیں، مریض کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے دم کے درمیان، بہت زیادہ کانپتے ہیں یا پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے۔ غیر ارادی طور پر حرکت کرنا یا جسم کا ہیٹ اپ ہو جانا، گرم ہو جانا رقیے کے درمیان۔ جب آپ دم سنیں گے یا دم کروائیں گے تو دم کے درمیان آپ کا جسم ایک کانپے گا، دوسرا جسم ہیٹ اپ ہو جائے گا۔ تو یہ علامات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ جادو، جنات، حسد، نظر میں سے کوئی معاملہ ہے، اس کا علاج کرایا جائے اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دی جائے۔ نمبر 10، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم پہ ڈنڈے برسائے ہوں، پٹائی کی ہے، یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرنا۔ دم کے درمیان ایک جو علامات 10ویں علامات ہے، وہ 10ویں علامت دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کے اوپر ڈنڈے برسائے ہیں، پٹائی کی ہے، یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرنا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ جادو، جنات، حسد، نظر میں سے کوئی معاملہ ہے۔ تو یہ تھیں وہ 10 علامات۔ یہ 10 علامات کون سی ہیں کہ دم کے درمیان الرقیۃ الشرعیہ سنتے ہوئے یا کرواتے ہوئے مریض کے اندر یہ علامات پائی جائے تو جان لیں کہ اس مریض کے ساتھ جادو، جنات اور حسد، نظر میں سے کوئی معاملہ ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم پھر ان قسموں کے اندر سحر بطون کی قسم بیان کریں گے، علامات بیان کریں گے، مسل جان کی علامات بیان کریں گے، عاشق جن کی علامات کیا ہوتی ہیں، سحر حواطف کی علامات کیا ہوتی ہیں، سحر خمول کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ یہ ایک جامع علامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے 22 علامات بیان کی، جو جادو جنات کے اندر مبتلا ہوگا جاگتے ہوئے اس کے اندر یہ 22 علامات میں سے کوئی علامات پائی جائیں گی یا تمام کی تمام علامات پائی جائیں گی۔ دوسری ویڈیو میں پارٹ 2 میں
ہم نے نیند کی حالت میں جادو جنات والے مریض کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا علامات ہوتی ہیں، کس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پارٹ 2 کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا. اور نیند کے اوپر علامات جو ہم نے بیان کی وہ کل تعداد 9 تھی، اور جاگتے ہوئے کی علامات 22 تھیں. اور آج جو ہم بیان کر رہے ہیں جادو جنات نظر اور حسد کی دم کے دوران رقیہ کرتے ہوئے، رقیہ سنتے ہوئے جو علامات پائی جائیں گی وہ 10 ہیں. یہ 10 علامات میں سے چند علامات پائی جائیں یا تمام علامات پائی جائیں تو یہ بات جان لیں کہ اس مریض کے ساتھ کوئی شیطانی معاملہ موجود ہے. شیطانی معاملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جادو کا ہو سکتا ہے، حسد کا ہو سکتا ہے، نظر کا ہو سکتا ہے، اور ایسے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا تو میں اس کے اوپر ایک سینگ والا شیطان مسلط کر دوں گا. تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ آزمائش بھی ہوتی ہے تو ہم نے اللہ کے در پہ آنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے دعا کر کے اللہ کو منانا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے. یا اللہ ہم سے ظاہری باطنی اعلانیہ یا چھپ کر جو بھی گناہ ہو گئے یا اللہ تمام کے تمام گناہ ہمارے معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ تو بہت ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہے. یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ. یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دعا کریں اللہ سے، تہجد میں اٹھے، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرے. اس وقت جب اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کس کو کیا چاہیے مجھ سے مانگے میں دوں گا، اس وقت ہم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں. واللہ تہجد کا معمول بنائیں. رات کو جب لوگ سو جائیں قیام کریں اور دعائیں کریں. اللہ کے حکم سے دیکھیں آپ کے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس جیسے شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو یہ تھی وہ 10 علامات جو جادو جنات اور حسد نظر کے اندر رقیہ کرتے ہوئے جو علامات مریض کے اندر پائی جاتی ہیں. اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی شیطانی معاملہ موجود ہے. تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح اگر ہم خود کر سکے تو اچھا ہے، اگر خود نہ کر سکیں کسی قابل شرعی راقی سے رابطہ کریں اور اس سے علاج کرائیں. ٹھیک، اس سے جب آپ علاج کرائیں گے تو آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی کوتاہیاں واضح کرے گا کہ یہ معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں، ایسے معاملہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے، حدیث میں اس طرح آیا ہے. وہ آپ کی اصلاح کرے گا، ساتھ آپ کو رقیہ کرے گا، ساتھ آپ کو رقیہ سننے کے لیے بتائے گا کہ آپ نے فلاں فلاں صورتیں سننی ہے، فلاں فلاں آیات سننی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تو کوئی شر آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا انشاءاللہ. تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنا تعلق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.